بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 11 جنوری 1906 بمقام قادیان دارالامان۔ صبح کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام ماں خدام سیر کرنے کے واسطے باہر تشریف لائے تو حضرت مولانا عبدالکریم صاحب مرحوم کی قبر پر تشریف لے گئے، جہاں حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ بعد دعا کے ایک شخص نے چند سوال کیے جو درج ذیل کرنے کے لائق ہیں۔ سوال: قبر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: میت کے واسطے دعا کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس کے ان قصوروں اور گناہوں کو بخشے جو اس نے اس دنیا میں کیے تھے، اور اس کے پسماندگان کے واسطے بھی دعا کرنی چاہیے۔ سوال: دعا میں کون سی آیت پڑھنی چاہیے؟ جواب: یہ تکلفات ہیں، تم اپنی زبان جس کو بخوبی جانتے ہو اور جس میں تم کو جوش پیدا ہوتا ہے، میت کے واسطے دعا کرو۔ سوال: کیا میت کو صدقہ، خیرات اور قرآن شریف کا پڑھنا پہنچ سکتا ہے؟ جواب: میت کو صدقہ خیرات جو اس کی خاطر دیا جاوے پہنچ جاتا ہے، لیکن قرآن شریف کا پڑھ کر پہنچانا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی بجائے دعا ہے جو میت کے حق میں کرنی چاہیے۔ میت کے حق میں صدقہ، خیرات اور دعا کا کرنا 1,24,000 نبی کی سنت سے ثابت ہے، لیکن صدقہ بھی وہ بہتر ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے دے جائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے ایمان پر مہر لگاتا ہے۔ 15 جنوری 1906 ایک خادم جو باہر سے آئے تھے حضور کی خدمت میں اس الہام کا ذکر کر کے کہ حضور کی وفات کے دن قریب ہیں، رو پڑے۔ اس پہ فرمایا، یہ وقت تمام انبیاء کے متبعین کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس میں ایک نشان خدا تعالیٰ دکھاتا ہے۔ نبی کی وفات کے بعد اس سلسلے کو قائم رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ دراصل خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ بعض نادان لوگ نبی کے زمانے میں کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک ہوشیار اور چالاک آدمی ہے اور دکاندار ہے، کسی اتفاق سے اس کی دکان چل پڑی ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ سب کاروبار تباہ ہو جاوے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نبی کی وفات کے وقت ایک زبردست ہاتھ دکھاتا ہے اور اس کے سلسلے کو نئے سرے سے پھر قائم کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ بہت سے بادیہ نشین مرتد ہو گئے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بے وقت موت ہے۔ صرف 2 مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی تھی، باقی میں بند ہو گئی۔ تب خدا تعالیٰ نے ابو بکر کو اٹھایا اور تمام کاروبار اسی طرح جاری رہا۔ اگر انسان کا کاروبار ہوتا تو اس وقت ادھورا رہ جاتا۔ ایسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نمونہ ایک ناکامی اور تباہی اور پریشانی کا ان کی امت نے دیکھا تھا، اس کی تو کوئی نظیر ہی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت نمائی کا ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہے کہ نبی کے زمانے میں ان تمام کاموں کی تکمیل نہیں کرتا۔ سنت اللہ ہمیشہ اسی طرح سے جاری ہے کہ لوگوں کا خیال کسی اور طرف ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کوئی اور بات کر دکھلاتا ہے، جس سے بہتوں کے واسطے صورت ابتلا پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام پہلوں کو یہی دھوکہ رہا کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق الیاس کا دھوکہ آج تک یہودیوں کو لگا ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جب فوت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جب تم مجھے دفن کر چکو تو وہاں ایک سبز چڑیا آئے گی، جس کے سر پر وہ چڑیا بیٹھے وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ جب وہ اس کو دفن کر چکے تو اس انتظار میں بیٹھے کہ وہ چڑیا کب آتی ہے اور کس کے سر پر بیٹھتی ہے۔ بڑے بڑے پرانے مرید جو تھے ان کے دلوں میں خیال گزرا کہ چڑیا ہماری سر پر بیٹھے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک
ایک چڑیا ظاہر ہوئی اور وہ ایک بقال کے سر پر آ بیٹھی جو اتفاق سے شریک جنازہ ہو گیا تھا۔ تب وہ سب حیران ہوئے، لیکن اپنے مرشد کے قول کے مطابق اس کو لے گئے اور اس کو اپنے پیر کا خلیفہ بنایا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ لکھا ہے کہ مسیح کئی ہوں گے۔ فرمایا جیسا تشابہ فی الصور ہوتا ہے ایسے ہی تشابہ فی الاخلاق بھی ہوا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایک صالح کا دل کسی نہ کسی نبی کے دل پر ہوتا ہے، لیکن موعود جو آنے والا تھا وہ صرف ایک ہی ہے۔ فرمایا جو لوگ پہلے سے غلطی پر تھے ان کی غلطی اجتہاد تھی، اس میں بھی وہ ثواب پر تھے، لیکن ان لوگوں نے ایک مرسل کا مقابلہ کیا ہے، اس واسطے یہ خطا پر ہیں۔ 20 جنوری 1906۔ فرمایا خدا تعالیٰ ایک وعدہ چاہتا ہے، جو شخص اپنے بھائی کو بے جا رنج دیتا ہے، جھوٹ، خیانت یا غیبت میں حصہ لیتا ہے، وہ اس وحدت کا دشمن ہے۔ 22 جنوری 1906۔ بوقت سیر حضرت سید مولوی محمد حسن صاحب نے اپنی تحریر کردہ پہلے سپارے کی تفسیر کا ایک حصہ حضرت کی خدمت میں سنایا۔ معجزات کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا علوم طبی ہمیشہ ایک رنگ پر نہیں رہتے، مگر خدا تعالیٰ کا کلام ہمیشہ سچا ہے۔ پہلے طبی والوں کا خیال تھا کہ آسمان گردش کرتا ہے اور زمین متحرک ہے، اب طبی والوں کا خیال ہے کہ زمین حرکت کرتی ہے۔ دن بدن کی تحقیقات کا نتیجہ کچھ اور نکلتا چلا آتا ہے۔ ایک بات کو خدائی قول جان کر اس پر پختہ ہو جانا درست نہیں ہے۔ ہر ایک شے کے اصل سبب کو انسان پہنچ نہیں سکتا۔ صرف اس بات پر معجزات کا انکار کرنا کہ یہ بات ہم نے کبھی ہوتے نہیں دیکھی جائز نہ ہوگا۔ انسان قدرت کے سارے قوانین کا عالم نہیں ہے۔ یہاں زمین متحرک ہے کہ الفاظ صاحب کتابت سے درج ہوئے ہیں۔ اصل فقرہ یوں ہے زمین غیر متحرک ہے۔ مرتب حضرت اقدس نے فرمایا صرف بدی کو ترک کرنا کوئی درجہ نہیں رکھتا، اس کے بالمقابل نیکی اختیار کرنی چاہیے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوست کے ہاں دعوت کے واسطے گیا۔ اس دوست نے بہت پرتکلف دعوت پکائی اور ہر طرح سے اس کی خاطر کی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ آپ نے میرے واسطے بہت تکلیف اٹھائی اور عمدہ کھانا کھلایا، مگر میں نے بھی آپ پر ایک بھاری احسان کیا۔ میزبان نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں تاکہ اور بھی زیادہ آپ کا مشکور اور ممنون احسان ہو جاؤں۔ تب اس نے کہا کہ جب آپ گھر میں نہ تھے اور میں یہاں اکیلا تھا، اگر اس وقت میں آپ کے گھر کو آگ لگا دیتا تو آپ کا کئی ہزار روپے کا مکان اور اسباب سب جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس شخص نے ترک بدی پر فخر کیا، لیکن اس مثال سے ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ ترک بدی میں کوئی عمدگی اور فخر نہیں ہے۔